بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے ایک واقعہ چلایا تھا حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ ان کو کیسے شہید کیا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دشمنوں کے لیے بے رحمت بن کر آئے تھے۔ میری بات یہاں تک پہنچی تھی، اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ اس وجہ سے رو رہی ہے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ میں رحمت للعالمین کا صحابی ہوں، میں تو اس کا صحابی ہوں جو دشمنوں کے لیے بے رحمت بن کر آئے تھے، اور اللہ کی قسم اللہ کے پیغمبر دشمنوں کے لیے بے رحمت۔ آپ ایک درخت کے نیچے سوئے ہوئے، آپ کی تلوار لٹک رہی ہے، دشمن نے نیام سے نکال کر کہا تھا کہ آپ کو کون بچائے گا؟ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ اللہ اللہ، تو اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی نے وہی تلوار اٹھائی اور اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اب آپ کو کون بچائے گا؟ اس نے کیا کہا تھا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کو معاف کر دیا۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کو مشرکین مکہ نے وطن سے بے وطن کر دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے جب فتح مکہ کیا تھا، خدا کی قسم آپ نے ان سب کو معاف کر دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا میں تو اس رحمت للعالمین کا صحابی ہوں، یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے وہ عورت کہتی ہے کہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، اللہ کی قسم میں نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے بہتر قیدی کوئی نہیں دیکھا۔ بہرحال دوسرے دن ان کو قتل کرنے کے لیے لے جایا گیا۔ قریش کا بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا تماشا دیکھنے کے لیے۔ جب حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تیری کوئی آخری خواہش؟ آپ نے فرمایا میری یہ خواہش ہے مجھے اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ بڑی جلدی آپ نے 2 رکعت مکمل کی اور فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم کہو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی موت سے ڈر گیا ہے تو میں اس کو لمبا کر دیتا۔ پھر ان کو باندھ کر لٹکایا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ اسلام کو چھوڑ دے تو ہم تجھے آزاد کر دیں گے۔ آپ نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ این اسی وقت آپ پر تیروں کی بارش ہونے لگی، تلوار چلنے لگی، آپ کا ایک ایک عضو کاٹا جا رہا تھا۔ اس وقت ابو سفیان نے سوال کیا اتحب ان یکون محمد مکانکا، کہ اب تو چاہتا ہوگا کہ میری جگہ محمد ہوتے اور میں بچ جاتا۔ یہ سن کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات کے اندر آ گئے اور زوردار لہجے میں فرمایا واللہ لا احب ان اکون آمنا وادعا فی اہلی و ولدی وان محمدا یؤخذ بشوکۃ۔ اللہ کی قسم اگر تم لوگ مجھے بخیر و عافیت گھر پہنچا دو اور اس کے بدلے میں میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے تو مجھے یہ بھی برداشت نہیں ہوگا۔ یہ تھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ بہرحال پھر آوازیں آنے لگی کہ اس کو جلد قتل کرو۔ تب آپ نے یہی اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے جب میری موت حالت اسلام پر آ رہی ہے تو مجھے جس اندازے میں بھی مارا، جس انداز میں بھی مارا جائے
مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی قدرت ہے کہ وہ کٹے ہوئے ٹکڑوں میں بھی برکت پیدا فرما دے۔ اس کے بعد اپنے اللہ سے دعا کی اور یوں گویا ہوئے، اللہم لیسا ہاہنا احد یبلغ رسولک عنی السلام فبلغه انت عنی السلام۔ اے اللہ، یہاں تو ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جو میری طرف سے تیرے رسول تک میرا سلام پہنچائے۔ اے اللہ، تو ہی ان تک میرا آخری سلام پہنچا دینا۔ ان السلام، میرا آخری سلام اللہ پہنچا دینا۔ کوئی بندہ میرا یہاں نہیں ہے، لیکن اللہ تو موجود ہے نا۔ روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان موجود تھے۔ اچانک آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور آپ نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمت اللہ، پھر فرمایا ھذا جبریل۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ ابھی تو جبریل علیہ السلام نے مجھے خبیب کا سلام پہنچایا اور میں نے اس کا جواب دیا۔ بعد ازاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے نوجوانوں نے حملہ کر کے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا اور آپ نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جامع شہادت نوش فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ بھی پڑھ لیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یاد رکھنا، اسلام کے اندر سب سے پہلے جو 2 رکعت نماز نفل پڑھی گئی وہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی۔ اور یاد رکھنا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو مثال حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، آج کے زمانے میں شاید کوئی بھی اس طرح کی مثال پیش نہ کر سکے۔ اے میرے اللہ، میری دعا یہ ہے ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔